قصبے کے باہر ایک بڑا سا میدان تھا اور اس میدان کے بیچوں بیچ کھڑا تھا ایک پرانا سرمئی اور سنسان قلعہ۔ لیکن یہ کوئی عام قلعہ نہیں تھا، یہ تھا بھوتیا قلعہ۔ لوگ کہتے تھے وہاں کوئی نہیں رہتا، مگر رات کے وقت وہاں سے ایک ڈری اور سہمی ہوئی آواز آتی تھی، او میں مرا، او میں مر گیا۔ پھر ایک قصبے میں ایک دن ایک ہنستا مسکراتا ہوا پھیری والا آیا جس کا نام تھا استبان۔ وہ بڑا بہادر تھا اور کہنے لگا، میں کسی انسان سے نہیں ڈرتا اور نہ کسی بھوت سے۔ اگر قلعے میں کوئی مظلوم بھوت ہے تو میں اس کو دلاسا دوں گا۔ لوگوں نے اس قلعے کے قصے سنائے اور یہ بھی بتایا کہ جو بھی وہاں رات گزارنے گیا وہ صبح مردہ ملا۔ مگر استبان نے کہا، اگر قلعے کا بھوت مجھے نہ ڈرائے تو مجھے انعام میں 1000 سونے کی اشرفیاں مل سکتی ہیں کیا؟ استبان نے یہ بات مسکراتے ہوئے بولی اور اپنے ساتھ گوشت، انڈے، پانی اور لکڑی گدھے پر لاد دی اور قلعے کی طرف چل دیا۔ وہ قلعے میں داخل ہوا، آگ جلائی، توے پر کون سینکا۔ تبھی چمنی سے آواز آئی، او میں مرا، او میں مر گیا۔ دوست، یہ آواز میرے گدھے سے تو بہتر ہے۔ پھر چمنی سے گری ایک انسانی ٹانگ، پھر دوسری ٹانگ، پھر جسم، پھر بازو اور آخر میں ایک سر۔ استبان بالکل نہیں گھبرایا بلکہ مزے سے اپنا کھانا کھاتا رہا۔ تم پہلے انسان ہو جو مجھے دیکھ کر نہیں ڈرے، کیا تم میری مدد کرو گے؟ ضرور، بتاؤ کیا کرنا ہے۔ بھوت نے اسے قلعے کے صحن میں لے گیا۔ پردے کے نیچے دفن خزانہ نکلوایا، 3 تھیلے تانبے، چاندی اور سونے کے سکے۔ تانبے کے سکے عبادتگاہ کو، چاندی کے غریبوں کو اور سونا تم اپنے لیے رکھ لینا۔ استبان نے وعدہ کیا اور بھوت غائب ہو گیا اور قلعہ آزاد ہو گیا۔ اگلی صبح سب حیران تھے، استبان زندہ تھا، ہوش تھا اور انڈا تل رہا تھا۔ اب میں قلعے کے مالک سے انعام لینے جا رہا ہوں اور سونے سے اسکول بناؤں گا تاکہ بچے نڈر بنیں۔ اور پھر استبان نے وہی کیا۔ ایک نڈر، دلیر اور خوش دل انسان نے بھوت کو بھی آزاد کر دیا اور قصبے کے بچوں کو بھی علم کا تحفہ دیا۔ یہی ہے کہانی ایک بہادر کی، استبان کی نیکی مزاح سے بھری مہم۔